دیکھیے وسیم رضوی ہے لکھنؤ کا، وہ مسلمان ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت کو نکال دیا جائے۔ دشمن نے ایسا نہیں کہا، لیکن وہ مسلمان ہو کر کے کہتا کیوں؟ اس کو بچپن میں عصری تعلیم ملی، دین کی تعلیم نہیں ملی، مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے آپ ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے، ورنہ دوسرا سلمان رشدی بنے گا اور وسیم رضوی بنے گا۔ دھیان دیجئے گا، بہت خوبصورت نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جوان کامیاب ہوگا؟ نمونہ دے رہا ہوں۔ اگر حلال اور حرام کی تمیز ہے تو سمجھ جائیے جوان کامیاب ہوگا، اگر حرام کو حرام نہیں سمجھتا یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری کسوٹی دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جوان ہے، اس میں دیکھیے وہ 10 کے نفع کو دیکھتا ہے، اپنے نفع کو نہیں، 10 کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے، 10 کا نقصان نہیں کرتا، تو سمجھ جائیے کامیاب ہوگا۔ اگر 10 کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے نفع کو دیکھ رہا، کامیاب نہیں ہوگا۔ جوان ہے، دوسرے کا ادب نہیں کرتا، کامیاب نہیں ہوگا۔ جوان ہے، دوسرے کا ادب کرتا ہے، کامیاب ہوگا۔ آخری کسوٹی بتا رہا ہوں، جوان کو نوکری مل گئی، تنخواہ الگ کھا رہا ہے، نیچے سے رشوت لے رہا ہے، کامیاب نہیں ہوگا۔ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ 3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ جلسے کو ختم توڑ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اب اگربتی جلانے کے اور جنازہ پڑھنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ حوصلے کے ساتھ ابھی تک باقی ہیں۔ اپنے مہمان کی آبرو کا سامان کر کے آپ لوگ بیٹھے، اللہ آپ کو قبول فرمائے، اس دنیا میں اس دنیا میں کامیاب فرمائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک گیدڑ کو کاغذ ملا، وہ جا کر کے اپنے قافلہ سے کہتا ہے کہ دیکھو لائسنس مل گیا ہے، اب ہم لوگ جلسہ سننے کے لیے شہر میں جا سکتے ہیں۔ کہا کہ چلو آج جلسہ ہے، جا کر کے سن لیتے ہیں، سابڑا میں جلسہ ہے، چلو جا کر کے سنتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والا گیدڑ کاغذ ملا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لائسنس ملا، اب ہم لوگ شہر میں گھوم سکتے ہیں۔ جیسے ہی بستی کے منہ پر آیا، شہر کے منہ پر آیا، کتا دوڑ گیا، اور سب سے پہلے جو کاغذ والا گیدڑ تھا آگے بھاگ رہا، سب سے آگے وہی بھاگا۔ تو پیچھے والے گیدڑ نے کہا کہ ارے بھائی کاغذ تو دکھا دو، جب ہم کو لائسنس مل گیا تو لائسنس دکھا دو۔ تو اگلا گیدڑ بولتا جلدی سے بھاگو، یہ بھی تمہاری طرح جاہل ہے۔ 2 80 سال 60 سال کی عمر والے بیڑی پی رہے تھے، حکے کا بانا، دل کا دھواں نکال رہے تھے، گپ دے رہے تھے، چائے اور پان کی دکان ہے۔ ایک مدرسے کا طالب علم گزرا، کہا آپ لوگ صرف بیڑی ہی پیتے رہو گے یا دینداری بھی رکھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، دینداری بھی ہے، 50-50 پر سب کچھ جا رہا ہے، جو سوال کرنا ہے کرو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو مدرسے کا طالب علم نے سوال کیا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کہا 10۔ کہا کہ 10؟ تو کہا پھر 15؟ کہا کہ 15۔ بغل والے نے کوہنی ماری، ارے 3 بتا دو، کیوں بچے کے سامنے بے وقوف بن رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ تیرا باپ 10 تو مان نہیں رہا، 15 مان نہیں رہا، 3 کہاں سے مانے؟ تیسرا اور آخری نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بھیڑ چلانے والا باپ ہے لیکن بچے کو پڑھا رہا ہے، بھیڑ چرا رہا ہے، بکری چرا رہا ہے، لیکن اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے۔ بچہ پڑھ کر کے دیا، وزیر ہو گیا۔ بادشاہ کو شوق ہوا تمہارے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو بیٹے نے خط لکھا، ڈاکیا آیا، پڑھ کر کے سنایا کہ تمہارا بیٹا تم کو بلا رہا ہے۔ باپ اسی حال میں چلا گیا، جس حال میں بکری چراتا تھا اسی حال میں چلا گیا۔ وہاں بادشاہ نے انتظام کیا، جشن کا ماحول ہے، سب لوگ بندوق لے کر کے ہیں کہ جیسے اس کا باپ آئے گا بندوق فائر کرنا جشن کے لیے، وہاں پورا اہتمام ہے۔ گاڑی لگ بھی گئی، سارے مسافر اتر گئے۔ بادشاہ حیران ہے کہ یہ وزیر ہے، اس کا باپ کوٹ پتلون میں ہوگا، 10 لوگ آگے پیچھے ہوں گے، سوٹ بوٹ میں ہوگا۔ تو دیکھا تو کہیں کچھ نہیں، تو افسوس سے کہا لگتا ہے کہ تمہارے باپ چھوٹ گئے۔ کہا کہ ہمارے باپ چھوٹے نہیں، وہی تو بغل میں کھڑے۔ کہا یا ٹیچر پٹیچر تیرا ہی باپ ہے، یہ الو کا پٹھا بھینس کا انڈا تیرا ہی باپ ہے، یہ بے وقوف اور گدھا تیرا ہی باپ ہے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو جاہل ہو کر کے اپنے بیٹے کو پڑھاتا نہیں، بے وقوف تو میرا دادا تھا، جاہل ہو کر کے اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا۔